صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل بدنا بطاعتک اللہم الہمنا رشدنا اللہم اہدنا وسددنا آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 تا 40 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ گزشتہ درس میں وسیلے کے حوالے سے آپ احباب کی خدمت میں عرض کیا جا چکا۔ خلاصہ یہ تھا کہ وسیلہ شرعی طور پر اعمال کا وسیلہ تو متفقاً سب کے نزدیک جائز ہے۔ آپ اعمال کا، نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے ہاں پیش کر سکتے ہیں۔ رہا اشخاص کا مسئلہ، افراد کا مسئلہ، انبیاء کا، نیک لوگوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ، تو اس حوالے سے بھی عرض کیا گیا کہ یہ بھی جائز ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور میں نے دلائل کے طور پہ بہت سی باتیں عرض کی تھیں۔ باقی اس معاملے میں صرف اتنی بات ذہن میں پھر سے رکھ لیں کہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے اس موقع پر، کہ بھئی توسل ہو، توسل میں تعبد نہ ہو، بندگی کا عنصر نہ ظاہر ہو، باقی توسل ہے تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں۔ اور اسی طریقے سے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ بڑی زبردست وہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو، جب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جب ان سب کے وسیلہ دینا جائز ہے، تو جس ذات کے ذریعے سے ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چلی ہیں کہ بھئی حج کیسے کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، جب اس ذات، جس نبی نے بتلایا ہے، جس ذات سے نکلے ہوئے یہ اعمال ہیں، تو ان کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے۔ اور یہ تو پھر اخیر میں نے عرض کیا تھا کہ وسیلہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، کہ اس لیے کہ اعتدال کا راستہ ہم نے اپنانا ہے۔ بعض لوگ اس کے بغیر کسی چیز کو جائز ہی نہیں سمجھتے، اور بعض لوگ بالکل ہی اس کو شرک تک قرار دیتے ہیں۔ اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ آدمی جائز ہے اور کبھی وسیلہ کرے اور کبھی نہ کرے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو وسیلے کے حوالے سے تھی۔ آج کا جو درس شروع ہو رہا ہے وہ ہے چوری کے حوالے سے۔ چوری کی سزا کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اور پیچھے کچھ درس پہلے ڈاکے کے حوالے سے اور کچھ شرعی سزاؤں کے میں نے عرض کیا تھا، اور وہاں تفصیلاً عرض کیا گیا تھا کہ چوری بھی انہی میں سے ہے جن کو حدود کہا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ سزائیں، جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی، کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، کسی قسم کا کوئی سفارش نہیں چل سکتی۔ اور چوری، سرق، سین، را، قاف، یہ جہاں دیکھیں گے وہاں یہ لفظ آپ کو ملے گا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، لغت میں چوری کو کہتے ہیں، سین، را، قاف، سرق، سرقہ، چوری کو کہا جاتا ہے۔ اور شرعی طور پہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے اور بغیر اس کی اجازت کے چرا لے، چھپا لے، تو یہ چوری کہلائے گا شرعی اعتبار سے۔ باقی اس کی کچھ شرائط آئیں گی انشاءاللہ، میں وہ آگے ذکر کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہاں پہ اس سزا کو ذکر کیا ہے۔ چوری کا اطلاق کن چیزوں پر ہوگا، کس چیز پر ہوگا، کس چیز پر نہیں ہوگا، وہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ آیا کتنی مقدار چوری کریں گے تو اس پر یہ حد جاری ہوگی، اور کتنی مقدار سے کم ہوگا تو اس پر حد جاری۔ بعضوں کی رائے ہے 2 درہم، 3 درہم تک کی رائے ہے، بعض دینار میں چلے گئے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو ان کا ارشاد ہے اور اسی پر فتویٰ ہے کہ کم سے کم 10 درہم کے بقدر مال کا ہونا ضروری ہے، یعنی 10 درہم سے کم کا اگر مال ہوگا
تو پھر اس پر چوری کا اطلاق نہیں ہوگا. سزا دے سکتے ہیں لیکن چوری کی سزا نہیں. چوری کی جو حد جاری ہوگی یعنی جو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ 10 درہم کم سے کم اس کی حد ہے، اور زیادہ ظاہر ہے اس سے زیادہ ہوگے تو وہ پھر اسی چوری کے زمرے میں آئے گا. اور دیکھیں آپ لوگ دو چیزیں سنتے ہیں، ایک درہم ایک دینار. یہ آپ ہم لوگ قرآن کی حدیث کی جب بھی آئے تو وہاں پہ ہم سنتے ہیں درہم دینار. تو درہم جو ہے یہ چاندی کے سکے کو کہا جاتا ہے اور دینار یہ سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے. اور جو ایک درہم ہے وہ آج کل کے اعتبار سے تقریباً 1.25 سے 3.5 ماشے کے درمیان ایک درہم کی مقدار بنتی ہے. یا اس کو پاکستانی وزن میں آپ کر لیں 10 درہم کی مقدار، تو پاکستانی وزن کے مطابق 2 تولہ اور تقریباً 7.5 ماشے اس کی مقدار بنتی ہے آج کل کے حساب سے. 2 تولہ چاندی اور ساتھ میں 7.5 تولہ 7.5 ماشا، یہ ٹوٹل چاندی کی مقدار ہوگی. اتنی اگر کسی نے کسی کی اٹھا لی، چھپا لی، محفوظ جگہ سے لے لی تو اس پر حد جاری ہوگی، اور وہ حد کیا ہے وہ بھی آ جائے گی آگے. اچھا، تو ظاہر ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آئے گا کہ بھئی دیکھیں یہ تو چوری کا نظام اتنا زیادہ ہے، چوری کا حساب کتاب اتنا زیادہ ہے، تو یہ تو پھر اللہ معاف کرے لنگڑے لولوں کی فوج بن جائے گی کہ ہر ایک کا ہاتھ کاٹا جائے. تو دیکھیں بڑا ایک زبردست کسی بزرگ کا مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہاتھ جب تک امانت دار رہتا ہے تب تک اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے، اللہ کے ہاں بھی اور مخلوق کے ہاں بھی. جب تک اس ہاتھ میں امانت باقی ہے تب تک یہ اللہ کے نزدیک بھی قیمتی ہے اور مخلوق کے نزدیک بھی قیمتی ہے. جس دن یہ ہاتھ خیانت کرنے لگ جاتا ہے، خائن ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قیمت کو گرا دیتے ہیں، پھر یہ اللہ کے ہاں کسی قیمت کا نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ سزائیں ہیں، اور یہ انہی میں حکمت بھی ہے، مصلحت بھی ہے، اور انہی میں ہمارے معاشرے کی بقا بھی ہے، حفاظت بھی ہے. ایک دو کا جب ایسے ہو جائے گا تو پھر پورا معاشرہ سدھر جائے گا کہ نہیں بھائی ہاتھ جا سکتا ہے اس سے. تو یہ اس کے پیچھے حکمت ہے. اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ بھائی ظاہر ہے میں نے عرض کیا کہ اس ہاتھ کی قیمت بھی بہت ہے اللہ کے نزدیک، اور ظاہر ہے جب یہ ہاتھ خیانت کرے گا، جب یہ اللہ نے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے روکا ہے وہ جب کرے گا تو پھر اس پر اس کی سزا بھی اللہ نے مقرر کی ہے. اس کی قیمت کی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کسی نے کسی کی ایک انگلی کاٹ دی نا، ایک انگلی جان بوجھ کر کاٹ دی، تو شریعت کی نظر میں اور اسلامی قانون کے مطابق اس کو 5 اونٹ دینے پڑیں گے صرف ایک انگلی کے عوض میں، بغیر کسی اس کے اگر کسی نے کاٹ دی تو 5 اونٹ. آج کل بھی مریل سا اونٹ بھی آپ دیکھ لیں تو 75,000 لاکھ سے کم نہیں ہے. تو آپ اس حساب سے کریں تو 5 لاکھ کا جرمانہ صرف ایک مسلمان کی ایک انگلی کی قیمت ہے. ظاہر ہے یہ اس کی قیمت نہیں، دیت کے طور پر ادا کی جائے گی. بتانا یہ مقصد ہے، اللہ کے یہاں بڑی قیمتی ہے، لیکن جب یہ گر جاتی ہے تو پھر آگے اس کی تفصیل آئے گی. اچھا، شرائط بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کب حد یعنی لازم ہوگی، کب حد لگائی جائے گی. پہلی شرط تو میں نے عرض کر دی کہ اتنی مقدار ہو کم سے کم 10 درہم. 10 درہم سے کم ہے تو اس پر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس پر پھر چوری، ہاں سزا اس کو بھی دی جائے جو اس وقت کے مطابق ہو، کوئی جس حساب سے دینا چاہے، لیکن ہاتھ اس کے نہیں کاٹے جائیں گے، اتنی سزا نہیں ہوگی. دوسری شرط اور بہت اہم شرط یہ ہے کہ محفوظ مال ہونا چاہیے. یعنی آپ نے اس مال کو محفوظ جگہ رکھا ہے، لاکر میں رکھا ہے، یا آپ نے مال ایسی جگہ رکھا ہے باہر چوکیدار بٹھا دیے بھئی آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، تو ایسی جگہ سے اب کسی نے مال چرایا ہے تو اب اس پہ حد جاری ہوگی، چوری کا اطلاق ہوگا. یعنی ایک مال کھلم کھلا سامنے پڑا ہوا ہے تو اب کوئی آدمی اس کو اٹھا رہا ہے تو اس کو ظاہر سزا پھر اس کو بھی دینی چاہیے، سزا ہوگی لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. باقی اس کو جو سزا اس وقت کے حساب سے جو جج دے رہا ہے یا کوئی بھی دے رہا ہے تو وہ الگ ہے، لیکن اس کا ہاتھ نہیں، کھلم کھلے مال کی چوری کرنے سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. دوسری شرط ملکیت کا شبہ نہ ہو، یعنی ایسی چیز نہ ہو، مثال کے طور پہ ایک چیز ہے جو 5 بندوں میں مشترک ہے، 5 اس کے مالک ہیں، اب ان میں سے ایک نے اگر چرا لی ہے تو اب چونکہ ملکیت کا شبہ ہے کہ کس کی چیز چرائی ہے، تو اب اس وجہ سے ایک اصول یاد رکھیں، شبہات کی وجہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے. جہاں کہیں شبہ پیدا ہو جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے وہاں حد کیا ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی. تو یہ شبہ پڑ گیا ملکیت کا کہ کس کی ملکیت چھپائی ہے، لہٰذا اس کو سزا دی جائے گی،
قانوناً اس کو سزا دی جائے گی لیکن سزا کے طور پر اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ تو ملکیت کا شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہ چیزیں جو گل سڑ جاتی ہیں آج کل کے حساب سے، پھل فروٹ دیکھیں گل سڑ جاتا ہے، اگرچہ اس کی قیمت 10 درہم سے بڑھ جائے، پیٹی کسی نے اٹھا لی تو ظاہر سزا تو اس کو بھی دی جائے گی، لیکن وہ اس نے ایسی چیز کو اس کو چرایا ہے کہ جو گل سڑنے والی ہے۔ یا اس طریقے پر روٹی سالن ہے، اب اتنی روٹیاں چرا لیں کہ ان کی قیمت 10 درہم، یا اتنا سالن چرا لیا کہ اس کی قیمت 10 درہم سے بڑھ گئی ہے، تو پھر بھی اس کو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، باقی جو سزا اس کو قانون دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، وہ اس وقت کے حساب سے ہوگا۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے یہ جاری کیا تھا حکم کہ بھئی قحط کے زمانے میں، جس وقت عام طور پر مسلمانوں پر یا ملک پر قحط ہو، کھانا پینا وافر نہ ہو اور اس قسم کی ضروریات جو ہے نا بالکل محدود ہو جائیں، کھانا پینا ملے ہی نہ، اس زمانے میں اگر کوئی شخص چوری کر لے تو ایسے شخص کے بھی سزا کے طور پہ حد نہیں جاری ہوگی، ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، باقی جو اس کو سزا ملے گی وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ جو اللہ نے حد بیان کی ہے یہ اس پر نہیں لگائی جائے گی۔ تو یہ اس حوالے سے عرض کیا کہ یہ کچھ موٹی موٹی شرائط ہیں، باقی فقہ میں اس کی مزید آئیں گی، لیکن اصلاً جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے چوری کے حوالے سے وہ یہ ہیں، اس کی شرائط یہ ہیں کہ بھئی جو میں نے عرض کی ہے مال محفوظ ہونا چاہیے، کھلم کھلا نہ پڑا ہو، اور کم سے کم اس کی مقدار 10 درہم ہو، پھر اس کے علاوہ ملکیت کا شبہ نہ ہو، اور آخری چیز میں نے عرض کی کہ گلنے سڑنے والی چیز نہ ہو، اور ایسی چیز ہو کہ جو مطلب یہ ہے کہ وہ اس قسم کی نہ ہو۔ تو پھر اس صورت میں جو شخص اس کو چرائے گا اس کی سزا ہوگی۔ اب کیا سزا ہوگی وہ بھی اللہ نے بیان فرما دی ہے کہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں، صحابہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، یہاں تک کہ تقریباً مفسرین لکھتے ہیں بنو عباس کے دور تک یہ سزا باقاعدہ طور پہ نافذ کی جاتی تھی۔ وہ کیا سزا تھی کہ بھئی جو شخص چوری کرے گا اور ظاہر ثابت ہو گئی تو اس شخص کا گٹے سے، یہ کلائی سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور پھر وہاں یہ کرتے تھے کہ اس جگہ کو داغ دیتے تھے تاکہ سارے جسم سے خون، یعنی خون سارا اسی طرف سے نہ نکلے بلکہ منہ بند کر دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ چوری کرے گا تو اس کا دایاں ہاتھ یہاں سے کاٹ دیا جائے گٹے سے۔ اچھا، دوسری دفعہ چوری کرے گا تو پھر اس صورت میں اس کا بایاں پاؤں ٹخنے سے کاٹ دیا جائے گا، اور پھر اس میں بھی وہی صورت داغ دیا جاتا تھا کہ تاکہ خون نہ بہے۔ اب اگر پھر بھی کوئی باز نہ آیا، ایسا کوئی بدبخت ہو کہ باز نہ آئے، تو اس کا کیا کریں؟ تو تیسری دفعہ اگر کاٹا تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس کا دوبارہ بایاں ہاتھ کاٹا جائے، چوتھی دفعہ کرے گا تو پھر دایاں پاؤں کاٹا جائے، یعنی گویا بالکل ہی اس کو ایسے معذور، اور پانچویں دفعہ دوبارہ اگر وہ کرنے کے لائق رہا ہے، اول تو لائق ہوگا نہیں، اگر بالفرض وہ کرنے کے لائق رہا ہے تو پھر اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اگر یعنی ایک دفعہ چوری کی تو دایاں ہاتھ، دوسری دفعہ چوری کی تو بایاں پاؤں، تیسری دفعہ چوری کی تو اب اس کا کوئی عضو کاٹا یعنی ہاتھ پاؤں نہیں کاٹے جائیں گے بلکہ اس کو جیل میں بند کر دیا جائے گا، اور یہی اس کی سزا ہے۔ اسی پر یعنی امام ابو حنیفہ کے رحمہ اللہ کے نزدیک یہ پوری اس کی سزا ہے۔ اچھا، یہ تو بیان کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ تو توبہ اگر کوئی شخص کر لیتا ہے، توبہ طائب ہو جاتا ہے، اللہ سے بھی معافی مانگ لی اور سارا حساب کتاب ہو گیا، تب بھی اس صورت میں چونکہ حد نافذ ہوگی، اس پہ سزا اس کو لگے گی۔ باقی چونکہ توبہ کرنا نہ کرنا یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، تو وہ تو اس پہ چھوڑا جائے گا اللہ کے نزدیک، تاکہ کل قیامت کے دن اس جرم کی سزا نہ، دنیا میں تو سزا مل گئی اس کو، ایسے نہ ہو کہ توبہ نہیں کیا تو کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کی سزا یعنی دوبارہ اس کو عذاب نہ ہو اس کی وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں توبہ کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، توبہ طائب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات اسے معاف فرما دے، یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ لیکن دنیاوی طور پر توبہ کرنے کے بعد بھی اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ طور پر یعنی مجسٹریٹ یا جج کے سامنے بھی کھڑے ہو کے اس نے توبہ کر لی تو وہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے جی اس نے توبہ کر لیا معاف کر دیتے ہیں، نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں کسی کی نہ سفارش چلے گی۔ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مشہور واقعہ، ایک عورت نے چوری کی اور چونکہ یعنی ایک بڑے شریف اس وقت کے حساب سے بڑے اونچے گھرانے کی خاتون تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیش کیا گیا فیصلہ کہ آپ بتائیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب وہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے، انہوں نے سفارش کرنی چاہیے کہ نہیں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، اور انہوں نے سوچا کون سفارش کرے گا،
تو انہوں نے قریش کے لوگوں نے، اس وقت کے لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید کو منتخب کیا کہ بھئی آپ جا کے سفارش کریں۔ جب وہ گئے سفارش کرنے کے، اللہ کے رسول شریف گھرانے، اونچے گھرانے کی، قریش کی خاتون ہے، تو لہٰذا اگر کچھ کمی ہو جائے، تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس میں کہا تھا کہ تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کا سبب بھی یہی تھا کہ ان لوگوں میں اگر کوئی اونچے گھرانے کا آدمی یعنی کوئی چوری یا کوئی ایسا جرم کرتا تو پھر اس کی سزا کم ہو جاتی، سفارش کی بنا پر اس کی سزا کو وہ نہیں ملتی، اور جب کوئی نیچے قسم کا آدمی، کمزور قسم کا آدمی چوری کرتا تو پھر اس کو باقاعدہ پوری سزا دی جاتی تھی۔ یہی اس وجہ بنی اللہ کے نزدیک ان کے ملعون ہونے کی، اور تم بھی یہی حرکت کر رہے ہو۔ پھر اس وقت آپ نے مشہور جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ بھی چوری کرے گی تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹیں گے، یعنی سزا کے طور پہ اس کو بھی یہی ہوگا جو اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ سزائیں ہیں، اور آج کل چونکہ ظاہر ہے ہمارا وہ قانون نافذ نہیں ہے، تو اس دور میں یہ سزائیں اس ہونی تو چاہیے۔ اصلاً یہی حکم ہے کہ ایسا ہوگا تو معاشرہ ان جرائم سے پاک ہوگا، لیکن ظاہر ہے ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں۔ اور ہمارے ہاں تو دیکھیں اس میں بھی بہت سی ایسی چیزیں جن میں دیکھا جائے گا، باقاعدہ دیکھ بھال کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ چوری کی جو شرائط ہیں یہ بہت اہم ہیں، اگر یہ نہیں پائی جا رہی ہیں، اور پھر بعض دفعہ ایسے ہی ہمارے ہاں تو ویسے ہی یہ مشہور ہے، کوئی چرسی بھنگی آدمی کوئی اس قسم کی چیز چرا لیتا ہے، ظاہر ہے اس کی قیمت بھی اتنی نہیں بنتی، تو ہم میں سے ہر ایک شخص کے ذمے واجب ہو جاتا ہے اس شخص کو دوچار، جب تک یعنی پورے علاقے کے لوگ اس کی ٹھکائی نہ کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سزا جزا الگ ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب سی قسم چل رہی ہے نا۔ ہمارے ہاں اصل جڑ کو نہیں دیکھا جاتا کہ جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، کن وجوہات کی بنا پر لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اب جیسے میں مثال دوں، اکثر مساجد میں ہوتا ہے، یہاں الحمدللہ ایسا ماحول نہیں، لیکن ہم نے اکثر جگہ دیکھا ہے کوئی شخص باہر سے آئے بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہو جائے تو ظاہر یہ اس نے برا کام کیا، مسجد میں کھڑے ہو کے بھیک مانگنی نہیں چاہیے، یعنی ویسے ہی کھڑے ہو گیا میرا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تو اس نے ایک جرم کیا نا، باقی جو مسجد کے 20-25 چودھری ہوتے ہیں نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ اس شخص نے ایک جرم کیا، اس نے مسجد کی یعنی یوں سمجھ لیں تقدس پامال کیا، یہ 20 کے 20 چودھریوں نے بھی یہی کام کیا ہوتا ہے، وہ بھی کھڑے ہو کے تم نے کیا کیا، ایسے شور شرابے کا، ہم نے ایسی مسجد دیکھی ہیں شور شرابہ ہو جاتا ہے وہاں، سمجھ ہی نہیں آتی کہ یعنی یہ ہو کیا رہا ہے، مچھلی بازار بن گیا۔ تو یہ اس قسم کی اصل میں مسئلہ یہ ہے، اب بات سے بات نکلی ہے تو بات کر دوں، وہ ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں آج کل ہمارا غصہ بڑا سمجھدار ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھے کس پہ آنا ہے اور کس پہ نہیں آنا۔ دیکھیں ہمارا جو غصہ ہے نا یہ ہمیشہ کمزور پہ آئے گا، طاقتور پہ ہمارا غصہ بہت، اس کو بڑی سمجھ ہے کہ بھئی یہ آدمی طاقتور ہے، اس پہ تم نے نہیں آنا، یہ کمزور ہے اس پہ آؤ، بیوی کمزور ہے، گھر والی کمزور ہے، اس پہ غصہ آنا چاہیے۔ اور اس طریقے پر جو ملازم ہے یہ کمزور ہے، اس پہ معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں جو اس قسم کا ہو نا کمزور قسم کا آدمی، آپ دیکھیں گے اس پہ ہر آدمی آئے روز چڑھائی کر رہا ہوتا ہے، آتے جاتے اس کو تھپڑ مار دے گا، کیوں؟ یہ کمزور ہے، یہ ہمارے یہ قدرتی طور پہ ہمارے اندر ہے کہ کمزور پہ، وہ میرا بلڈ پریشر اس نے ہائی کر دیا ہے۔ اکثر لوگوں کا ہم نے جملہ سنا ہوا جی اس نے میرا بلڈ پریشر، یہی بلڈ پریشر آپ کا کسی طاقتور کے سامنے ہائی نہیں ہوتا ہے تو کوئی کمزور بیچارہ جس کو پتہ ہے کہ اس کو یہ میرا کچھ کر نہیں سکتا۔ تو یہ ہمارا ایک معاشرے کا ایک پورا آوے کا آوا بگڑا ہے، الٹی ایک گنگا بہہ رہی ہے، جس طرف سب جا رہے ہیں ہم لوگ بھی اسی طرف جا رہے ہیں۔ اصلاً دیکھا جائے کہ بھئی یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کس بنیاد پہ ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، اس کی جڑ کاٹنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، یہ اصلاً چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسارق والسارقۃ، مرد سارق کہا جاتا ہے جو مرد چور ہو، اور سارقہ کہا جاتا ہے جو عورت چور ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں مرد اور عورت جو بھی چوری کرنے والے ہوں، عورت چور یا مرد چور ہو، فقطعوا ایدیہما، تو کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ۔ ان دونوں کے ہاتھ مراد ہے کہ ظاہر ہے دونوں ہاتھ نہیں مراد، بلکہ مرد ہے تو ایک ہاتھ اور عورت ہے تو ایک ہاتھ، تو دونوں کے ہاتھ۔ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ سزا ہے اس کی جو انہوں نے کیا ہے، جو انہوں نے کمایا ہے۔ نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عبرت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے عبرت ہے۔ ظاہر ہے یہ جو ایسا کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ معاشرہ پورا امن و امان کا گہوارہ بن جائے، یہ مقصد ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے یہ دنیا اللہ نے بنائی، ہمیں اللہ نے بنایا، تو اللہ جانتا ہے اس دنیا میں امن و امان قائم رکھنے کے یہی طریقے ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔
فمن تاب من بعد ظلمہ، پس جو شخص جس نے توبہ کی اس ظلم کے بعد، یعنی اتنا بڑا ظلم کر لیا اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحَ، اور اپنی ذاتی اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ، کیا آپ نہیں جانتے، أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے، سلطنت ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ ہے، یعنی آسمانوں اور زمین میں کیا ہے، آسمانوں اور زمین میں سلطنت بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، عذاب دے جسے چاہے اور معاف کرے جسے چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اوپر یہ بات ہو گئی کہ اگر کوئی توبہ کر رہا ہے، توبہ کرنے کے باوجود بھی اس کو سزا مل رہی ہے، اللہ اس بات کو بھی اشارہ کر رہے ہیں بھئی یہ سلطنت، یہ ملکیت، اس کی اصل بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کی ذات حکیم ذات ہے، اللہ جانتے ہیں کہ میں اس کو سزا کیوں دے رہا ہوں اور اس کو معاف کیوں کر رہا ہوں، کیوں اس کو سزا دی جائے، کیوں اس کو معاف کیا جائے۔ بہرحال واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اسی لیے بتلانا مقصود تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اس کائنات کی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک اس پر دست ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اس سے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اس حوالے سے آج کا درس تھا۔ انشاءاللہ چونکہ اسلامی سزائیں بھی ذکر ہو چکی، چوری کی سزائیں بھی ذکر ہو چکی، آئندہ جو آئے گا وہ ایک نیا مضمون ہوگا، انشاءاللہ اس کو وہاں پہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی۔